السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 20 یعنی 20۔ یہ آخری پارٹ ہے، اس ٹاپک کا یہ آخری درس ہے۔ قرآن سے متعلق کچھ آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے 3 مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کی حکومت نے مجبور کیا کہنے پر کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ کہیے کہ قرآن مخلوق ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی آپ بھی کہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ہم غلط بات نہیں کہہ سکتے، جو حق ہے وہی کہیں گے۔ تو اس وقت کی حکومت نے بہت مارا، بہت پیٹا، آپ سب کو معلوم ہے، کوڑے سے مارتے تھے اتنے بڑے عالم کو، کہ کسی طرح حکومت چاہتی تھی کہ وہ ہمارے غلط عقیدے کو مان لے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر اتنے بڑے امام کہہ دیں گے تو یہ بات اور پھیلے گی، لوگ بھی مان لیں گے آسانی سے۔ تو باقی لوگ تو ڈر سے مان ہی لیے، مار کے ڈر سے، کسی اور لالچ میں یا پریشر میں، جو بھی کچھ ہو، اکثر لوگ مان گئے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں مان رہے تھے، اس میں سے امام احمد بن حنبل بھی تھے، اور اعلی الایران کہتے تھے کہ نہیں، یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہت مارا گیا، پیٹا گیا، بہت ہی زیادہ۔ تو ہر طرح کے ظلم کو انہوں نے سہ لیا، برداشت کر لیا، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق پر ڈٹے رہے، قائم رہے، مار کھا لیے، جیل گئے، تکلیفیں برداشت کر لی، جھیل لیے، لیکن حق پر رہے، زبان سے صرف حق کا، حق کے سوا کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ مجبور ہو گئے، حکومت تھک گئی، لیکن یہ نہیں تھکے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے آج تک یہ صحیح عقیدہ اب تک ہم لوگوں تک ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن بدعتیوں نے یہ غلط عقیدہ پھیلایا تھا، بدعتیوں نے یہ عقیدہ پھیلایا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ استغفر اللہ۔ جس طرح سے بدعتیوں نے یہ عقیدہ پھیلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ذرے ذرے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح یہ بدعتیوں کا عقیدہ تھا۔ تو صحیح عقیدہ کہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق کی ہم قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کی قسم کھائیں گے بس۔ تیسرا مسئلہ کہ غلطی سے کسی سے قرآن گر جائے نیچے، تو کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اب قرآن کے برابر اناج غلہ وزن کر کے غریبوں کو بانٹنا پڑے گا۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ یہ بات قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں، ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ویسے بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ غلطی سے گر گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے صحیح راستہ ہے۔ کون؟ قرآن دکھاتا ہے راستہ، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 817، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اس حدیث کے راوی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو، لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے،
ترقی دیتا ہے، بلندی پہ پہنچاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے ہی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اوپر کون لوگ اٹھتے ہیں؟ کس کو اللہ اٹھاتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں قرآن پر، تو اللہ ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل جو لوگ نہیں کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 8-9 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، یعنی تفصیل سے ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، کلیئر کٹ باتیں ہیں، ہر چیز کا اس کے اندر بیان موجود ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کچھ لوگ شفا یابی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں، پریشانی دور ہو جائے، تنگی میں وہ ختم ہو جائے، کہاں جاتے ہیں؟ درگاہوں پر، مزاروں پر، باباؤں کے پاس تعویذ بنواتے ہیں، پلیدے بنواتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پلیدے بیچتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح سے پلیدے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح سے پلیدے بیچنا بھی کہ معلوم ہے کہ غلط استعمال کرے گا، تو جو چیز استعمال کرنا صحیح نہیں ہے اس چیز کا بیچنا اور بزنس کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال انسان کی تجارت ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں شفا کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شفا قرآن کے اندر رکھی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اللہ اکبر، اور شفا ہے دلوں کے اندر پائے جانے والی بیماریوں کی، اور رحمت ہے، ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب دلوں کے اندر بیماری کی شفا ہے قرآن کے اندر۔ تو دلوں کی بیماری کیا ہے؟ وہ شرک کی بیماری ہو، یا کفر کی بیماری ہو، یا بدعت کی بیماری ہو، یا گناہ کرنے کی بیماری ہو، یا نافرمانی کی بیماری ہو، جو بھی، یا شک شبہ کرنے کی بیماری ہو، ہر چیز کی بیماری کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے چاہیے کہ انسان قرآن سے علاج کرے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، ترجمے سے پڑھے تو اسے رہنمائی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد حدیث نمبر 19898 سیجیء قوم یقرؤون القرآن یسألون الناس به، کہ قوم آئے گی جو قرآن کو تو پڑھے گی لیکن قرآن کے ذریعے لوگوں سے مانگے گی، سوال کرے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے، کھانے اور پینے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا، لا تأکلوا به، قرآن کے ذریعے کھاؤ پیو مت، یعنی قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ انسان بزنس کرے، محنت کرے، جاب کرے، کوئی کام کرے، قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بنائے۔ ہاں، آپ پڑھا رہے ہیں، کسی کو سکھا رہے ہیں، اب وہ لوگ اگر پیسے آپ کو دے دیتے ہیں تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن انسان سیکھتا ہی ہے شروع سے اسی مقصد سے، تاکہ وہ اچھی جاب کر سکے، تاکہ وہ قرآن کے ذریعے کما سکے، تاکہ اس کا گھر چل سکے، کھانے پینے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ مقصد اور نیت ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، ہم اللہ کی خاطر سیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو اس سے سمجھائیں اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں، اجر و ثواب ہے اس لیے سیکھ رہے ہیں، یہ مقصد قرآن کی سیکھنے اور سکھانے کا ہونا چاہیے۔ پھر پڑھاتے پڑھتے اگر کچھ مل گیا الحمدللہ تو ٹھیک ہے، لیکن بنیاد بیس اس بات پر نہیں ہو کہ ہم قرآن سیکھ کر کے کمائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2023، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن تمہارے لیے دلیل بن جائے گی، تمہارا ساتھ دے گا، قرآن تمہارا ساتھ دے گا، یا قرآن تمہارے خلاف ہو جائے گا۔
کیا مطلب؟ کہ اگر انسان قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا اللہ اس کو بخش، اس کو معاف فرما دے۔ اور اگر انسان قرآن پڑھتا نہیں اور عمل نہیں کرتا، یا پڑھتا ہے عمل نہیں کرتا، قرآن سے دور ہے، تو پھر یہ قرآن کہے گا قیامت کے دن کہ میں پڑھتا نہیں تھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، صاف طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا پڑھنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیے کسی کو وسیلہ بنانا نا، بہت لوگ وسیلہ کے چکر میں شرک کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، یہ آپ کے وسیلے کے کام آئے گا، آپ کے لیے قرآن سفارش کرے گا، تو ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ جا کر کے چوکھٹ، دروازوں، درگاہوں کے، مزاروں کے چوکھٹ اور دروازوں میں پڑے رہتے ہیں استغفر اللہ، وہاں سجدے کرتے ہیں، باباؤں کے پیروں پر کچھ لوگ استغفر اللہ جھک جاتے ہیں، شرک ہے کھلا ہوا۔ یہ آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے، یہ آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ وسیلہ یہ چاہیے قرآن پڑھیے، یہ قرآن آپ کے وسیلے کا کام کرے گا، قیامت کے دن قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا، کہے گا اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ درس لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت کے اندر توحید ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی ہر آیت کے اندر توحید ہے۔ کیسے؟ کہ اس طرح سے کہ یا تو قرآن کے اندر اللہ کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، یا اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، یا اللہ کی افعال یعنی کام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں توحید ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دیتا ہے کہ عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید۔ یا پھر اللہ شرک سے روکتا ہے کہ شرک مت کرو، کفر مت کرو، یہ توحید کے منافی چیز ہے۔ یا پھر اللہ مومنوں کا ذکر کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب جو انسان توحید پر ہے تو اس کا کیا پھل ملے گا آپ کو، یہ مومن ہے، توحید پر چلنے والے، ان کا ذکر، اور جنت اس کا فائدہ کہ توحید پر آئیں گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ یا پھر کافروں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جو توحید کو نہیں ماننا ہے وہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ جہنم کا ذکر ہوتا ہے، یعنی سزا کہ اگر توحید پر نہیں چلو گے تو تمہارا بدلہ یہ ہے، سزا یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کل ملا کر کے قرآن میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھ لیں وہ توحید سے خالی نہیں ہے، توحید کی ہی بات ہے۔ اللہ اکبر، بہت قیمتی اور کروڑوں کی بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے قرآن کے بارے میں۔ تو توحید کو اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اتنے اچھے سے سمجھایا گیا قرآن کے اندر، اللہ نے اتنا زیادہ واضح کر کے توحید کی باتیں بیان کی ہے، اس کے باوجود بھی کافر کو تو چھوڑیں، کچھ مسلمان بھائی جو شرک کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ بیچارے قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں، وہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا کیا اللہ نے کہا ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ کاش کہ لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، یہ لوگ شرک سے توبہ کریں گے، خود ہی چھوڑیں گے، اللہ سے معافی مانگ کے توحید پر آ جائیں گے۔ اور آخری بات ایسی ہے کہ سن کر کے آپ کو بہت تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، اور شاید یقین بھی نہ آئے، لیکن پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں، میں لکھ لیجئے، سنن دارمی حدیث نمبر 3209، عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَا يُتْرَكُ آيَةٌ فِي مُصْحَفٍ وَلَا فِي قَلْبِ أَحَدٍ إِلَّا رُفِعَتْ، کہ ایک وقت آئے گا کہ رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن کو اٹھا لے گا، قرآن دنیا میں نہیں رہے گا، اور جو لوگ یاد کر لیے ہوں گے دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نکال لے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن جو ہمارے سامنے ہے، مصحف، جو حروف ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں کو، ان حروف کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، تو قرآن کی جو پیج ہیں، صفحات، ورقہ، پیج، یہ تو رہے گا، جو بنا ہوا چھپا ہوا یہ تو کاغذ ہے، لیکن اس میں جو لکھا ہوا وہ اصل قرآن ہے نا، جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ اصل قرآن ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے نا۔ تو ان حروف کو، پوری حروف کو، پورے الفاظ کو، قرآن کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور جو انسان یاد کیا ہوگا دل سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دے گا،
صبح انسان اٹھے گا تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. اللہ اکبر. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے قرآن پڑھو قبل اس کے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے. یہ کب ہوگا؟ یہ آخری وقت میں ہوگا، قیامت کے وقت. اس کے بعد قیامت آئے گی، یعنی جب سورج اسی جگہ سے نکلے گا جہاں ڈوبا تھا، پچھم سے ہی نکل جائے گا جہاں ڈوبتا ہے. اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا ایمان اس کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا. دجال آ چکا ہوگا، اس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے، ان دونوں کی بھی وفات ہو چکی ہوگی. اب لوگوں میں اتنا بگاڑ آ جائے گا کہ لوگ قرآن کو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تب اللہ کو غیرت آئے گی کہ لوگ عمل نہیں کر رہے، پھر قرآن میں کیا فائدہ؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اوپر اٹھا لے گا اور اس کا پھر قیامت آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیے، یہ آمین ابرار. دیکھیے یہ صرف احترام قرآن کا نہیں ہے کہ آپ سجا کر کے قرآن کو اونچی جگہ پر رکھ دیں، یا صرف دل میں عظمت ہو قرآن کی. ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی عظمت ہے، شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چاہے وہ بدعتی ہو، خرافاتی ہو، شرابی، کبابی، چور کیوں نہ ہو، قرآن کی عظمت ہے. پر یہ عظمت کافی نہیں ہے آپ کی نجات کے لیے، کیونکہ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ہو. خاص کہ یہودیوں میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اسلام سچا دھرم ہے. تو کیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. صرف دل سے ماننے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل کرنے سے ہوتا ہے. فالو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا قرآن پر، اسلام کو ماننا پڑتا ہے، تب جا کے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب گھر والے جو بھی ہوں، خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، کام کرنے والے جو بھی ہوں، سب کو چاہیے قرآن پڑھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کو میں غور و فکر کریں، اس کے معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، قرآن کو ترجمہ سے پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اللہ نے بار بار قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کو کہا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو کہا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ اب تک ہم سے جو کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ترجمہ سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.